الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی صلی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی بے شمار نعمتیں ساری کائنات کے ذرے ذرے پر، بارش کے قطروں کی گنتی سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، اور جو بھی دنیا میں پانی ہے ان پانی کے قطروں سے بھی زیادہ، ہر آن ہر گھڑی تیز آندھی سے بھی تیز تر ہم پر برس رہی ہے۔ خود خدا رحمان عز و جل اپنے پاکیزہ کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ترجمہ کنز ایمان، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اپنے وجود پر ہی غور کریں تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ہم اللہ عز و جل کی نعمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہیں۔ جی ہاں، سر کے بال یہ بھی نعمت ہے، یہ بھووں پر جو بال ہے یہ بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے، یہ پلکوں پر جو بال ہے یہ بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے، بلکہ جو پلکوں پر جو بال ہے یہ تو کہتے ہیں کہ یہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، آنکھوں میں جو گرد آتی ہے، مٹی آتی ہے، یہ بال جو ہے یہ اس کی صفائی کرتے ہیں، ایک طرح سے آنکھوں کی یہ جھاڑو ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ اگر یہ بال نہ ہو، بھووں کے بال نہ ہو، سر کے بال اڑ جائیں، سر کے بال نہ ہو تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں انسان کا چہرہ کیسا لگتا ہے۔ ایک مرض ہے کہ جو اس کو ایک زبان میں تو بال کھورا کہتے ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف اس کے نام ہوں گے، تو اس مرض میں ایسا ہوتا ہے کہ جسم میں جتنے بھی بال ہیں وہ ایک کیڑا ہوتا ہے جو یہ سب کھا جاتا ہے، کہتے یہی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھووں کے بال نہیں ہوں گے، پلکوں کے بال نہیں ہوں گے، سر کے بال نہیں ہوں گے تو انسان کا چہرہ کیسا لگے گا؟ تو یہ بھی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح آنکھ یہ نعمت ہے، ٹھیک ہے نا، آنکھ نعمت، آنکھ کا ہونا نعمت، تو اس سے دیکھنا بھی نعمت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آنکھ کا ہونا بھی نعمت ہے اور اس سے دیکھنا بھی نعمت ہے۔ اب کسی کی آنکھ ہی نہیں ہے، ایک تو ہے کہ نابینا، آنکھ موجود ہے اس کے چہرے پر، ٹھیک ہے، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی بینائی نہیں ہے، لیکن ایک جو ہے جس کی آنکھ ہی نہیں ہے، کسی وجہ سے کسی مرض کے سبب اس کو نکالنی پڑ گئی یا کچھ بھی ہوا اس طرح، اور یہاں سوراخ ہے، تو اس کا چہرہ کیسا لگے گا؟ تو آنکھ کا ہونا بھی نعمت ہے، اسی طرح آنکھ سے دیکھنا بھی نعمت ہے۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلام میں کان کا ہونا بھی نعمت ہے، اور کان سے سننا بھی نعمت ہے۔ کسی کے کان نہ ہو، کان کٹ جائے، کان نہ ہو، آدھا کان کٹا ہوا ہو تو اس کا چہرہ کیسا لگے گا؟ ٹھیک ہے نا، تو کان کا ہونا نعمت ہے تو کان سے سننا بھی نعمت ہے، زبان کا ہونا نعمت ہے تو زبان سے بولنا بھی نعمت ہے۔ تو زبان بھی نعمت، آنکھ بھی نعمت، کان بھی نعمت، منہ میں جو دانت ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس سے چباتے ہیں۔ جی ہاں، یہ نعمت ہے، یہ بھی اللہ عز و جل کی۔ پھر جب ہم لقمہ چباتے ہیں تو منہ کے اندر ایک لعاب ہوتا ہے جو اس لقمے کے اندر مل جاتا ہے، جو اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، تو وہ لعاب بھی نعمت۔ پھر وہ لقمہ اندر جاتا ہے تو ہمارا یوں ظاہری طور پر کام ختم، پھر جو اندر وہ لقمہ جا کر اس پر جو اندر وہ جو ہماری مشین ایک طرح سے چل رہی ہے اور اس پر جو کام ہو رہا ہے، میٹھے میٹھے اسلام بھائی، یہ بھی نعمت ہے۔ جی ہاں، یہ بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے۔ ہاتھ بھی نعمت ہے، تو ہاتھ کا ہونا نعمت، تو ہاتھ میں حرکت کا ہونا بھی نعمت ہے۔ پاؤں کا ہونا نعمت، تو پاؤں میں حرکت ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ بھی ہوتے، پاؤں بھی ہوتے، فالج کا اثر پڑ جاتا ہے، ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے، پاؤں بیکار اس کا ہو جاتا ہے، اور حرکت نہیں ہوتی۔ اس میں حرکت کا ہونا بھی جو ہے یہ بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے۔ اسی طرح پھر آپ ہوا دیکھ لیجئے، جو ہوا چل رہی ہے اس میں ہمیں آکسیجن ملتا ہے، اگر یہ ہوا رک جائے تو لاشوں کے ڈھیر لگ جائے۔ ہوا کیسی نعمت، یہ بن مانگے ہم کو یہ نعمتیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ملی ہوئی ہے، تو اللہ عز و جل نے ہمیں اس قدر نعمتیں عطا کی ہے کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے، اور کبھی بھی ہم اللہ عز و جل کی نعمتوں سے لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ رب عز و جل نے ہم کو اتنی نعمت عطا کی ہے، بندے کو چاہیے کہ
کہ اللہ نے اس کو جو جو نعمتیں عطا کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے. کیا آنکھ کی نعمت کا کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ ہم سنتے ہیں اس نعمت کا کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ ہم بولتے ہیں کیا کبھی اس نعمت کا ہم نے شکر ادا کیا؟ ہاتھ کی نعمت کا شکر ادا کیا؟ پاؤں کی نعمت کا شکر ادا کیا؟ اسی طرح ہاتھ بھی دیکھیں ہم, یہ جو ہاتھ ہے ہمارا, دیکھیں 5 انگلیاں کہتے ہیں نا برابر نہیں ہوتی, لیکن کہتے ہیں کھاتے وقت 5 انگلیاں برابر ہو جاتی ہے. ابھی 5 انگلیاں برابر نہیں ہے. اچھا 5 انگلیوں کے شیو بھی دیکھے تو الگ ہے, کوئی پتلی ہے کوئی موٹی ہے, پھر انگوٹھا بالکل ہی الگ ہے. بھائی 5 انگلیاں ایک ہی سائز کی ہوتی برابر ہوتی تو ہاتھ کیسا لگتا ہے انسان کا. تو یوں اگر ہم پورے اپنے جسم پر بھی غور کریں تو اللہ عز و جل نے بندے کو جیسا بنایا, جیسا چاہیے تھا ویسا بنایا. جی تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی, اللہ عز و جل کی بے شمار نعمتیں ہمیں ملی, ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا احسان مانو میں تمہیں اور دوں گا. آپ کو پتا ہے شکر اعلیٰ درجے کی نعمت ہے. شکر نعمت کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ایسے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہے جو گونگے, بہرے, نابینا اور معذور ہیں. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے اسلامی بھائیوں کو خصوصی اسلامی بھائی کہتے ہیں. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک شعبہ خصوصی اسلامی بھائیوں کا ہے کہ اسلامی بھائی ان گونگے, بہرے, نابینا اسلامی بھائیوں میں جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں, انہیں مسجد کی طرف لے کر آتے ہیں, انہیں نمازی بناتے ہیں, انہیں مدنی قافلوں پہ سفر کرواتے ہیں, انہیں مدنی کورسز کرواتے ہیں. تو آج کا سلسلہ ہمارا خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہے. تو آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیں اور آخر تک ساتھ رہیے گا. خصوصی اسلامی بھائی جو گونگے بہرے وہ ہمیں سنت و بھرا بیان بھی کر کے دکھائیں گے. جی ہاں, اب وہ اشاروں میں بیان کریں گے, ہم کو کیسے سمجھ آئے گا؟ مدنی چینل کے ناظرین, سوال پیدا ہو رہا ہوگا آپ کے ذہنوں میں. جی ہاں, ہم کو سمجھ آئے گا وہ اس طرح کہ یہ جو اشاروں میں بیان ہوگا اس کا آواز کے ساتھ ٹرانسلیٹ ہوگا. اب تک تو ایسا ہوتا ہے کہ آواز میں بیان ہوتا ہے, اشاروں میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, لیکن اس سلسلے میں جو ہے وہ اشاروں سے بیان ہوگا اور آواز کے ساتھ ٹرانسلیٹ ہوگا. دیکھیں ہمارے خصوصی اسلامی میں خوش بھی ہو رہے ہیں. آج عید کے دن آپ اپنے گھر میں اسے دیکھیں اور ساتھ ہی رہیے. یہ عید کا یہ وقت جو ہے آپ کا, یہ گونگے, بہرے, نابینا اور معذور اسلامی بھائیوں کے نام کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو اللہ عز و جل نے نعمتیں عطا کی ہے ان کی قدر بھی ہوگی. آنکھ کی نعمت کی بھی قدر ہوگی, بولنے کی جو نعمت ہے اس کی بھی قدر ہوگی, سننے کی جو نعمت ہے اس کی بھی قدر ہوگی, اور ساتھ ساتھ ان اسلامی بھائیوں کے لیے مزید دل میں محبت پیدا ہوگی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی محبت بڑھے گی کہ دعوت اسلامی اس شعبے میں بھی کام کر رہی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ہم تلاوت کلام مجید سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں, مزید اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی سے تلاوت سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اب انشاءاللہ عز و جل ہم نعت سنیں گے. جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے, جلد ہم عظیم گلزار
درگاہ سردار مدینہ ہوں گے حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے سبز گنبد کی وہاں خوب بہاریں ہوں گی سبز گنبد کی وہاں خوب بہاریں ہوں گی روبرو پھر میرے اشجار مدینہ ہوں گے روبرو پھر میرے اشجار مدینہ ہوں گے حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے نزع میں قبر میں محشر میں وہ پائیں آرام نزع میں قبر میں محشر میں وہ پائیں آرام دار فانی میں جو بیمار مدینہ ہوں گے دار فانی میں جو بیمار مدینہ ہوں گے حشر میں جائیں گے اتار یوں انشاء اللہ حشر میں جائیں گے اتار یوں انشاء اللہ اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے اپنی داڑھی میں سجے خار مدینہ ہوں گے جلد ہم عظیم گلزار مدینہ ہوں گے حاضر درگاہ سردار مدینہ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے جلد ہم بھی عظیم گلزار مدینہ ہوں گے. اللہ عز و جل ہم سب کو بار بار با ادب حاضریاں نصیب فرمائے, سبز گنبد کے جلوے دیکھنا نصیب ہو, نور بار منار دیکھنا نصیب ہو. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مبلغ دعوت اسلامی خصوصی اسلامی بھائیوں کے کابینہ سطح کے بھی یہ ہمارے ذمہ دار ہیں. یہ انشاءاللہ عز و جل اشاروں کی زبان میں سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی اسلامی بھائی دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, قیامت والے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. روز 50 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھیے انشاءاللہ انشاءاللہ. ابھی آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں, بہت پہلے کی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند کی 8 تاریخ کو آرام فرما رہے تھے. آپ نے خواب کے اندر دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے آپ اپنے بیٹے کو ذبح فرما دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو سوچا اور اگلے دن دوبارہ جو ہے خواب کے اندر ایسا ہی کہا گیا. آپ کے ذہن کے اندر یہ بات راسخ ہوئی
تیسرے دن دوبارہ خواب کے اندر وہی آواز آئی کہ اپنے بیٹے کو آپ ذبح فرما دیجئے۔ آپ نے اپنے ذہن کو مزید پختہ کیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور چل دیے۔ شیطان سے ملاقات ہوئی، شیطان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اپنے بیٹے کو کیا ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں۔ کہا کہ آپ کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم میں ضرور اس کو مکمل کروں گا، پاسداری کروں گا۔ شیطان نامراد ہو کے واپس پلٹا اور آپ کی زوجہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پوچھا کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ آپ کی زوجہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس پر زوجہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے تو مجھے بھی قبول ہے۔ نامراد ہو کے واپس پلٹا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کے ابو آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر رب تعالیٰ کا حکم ہے تو مجھے بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور 3 مرتبہ آپ نے 7 کنکریاں ماری۔ اب ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس مقام پر پہنچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی آپ میری آنکھوں کو باندھ دیجئے اور چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیجئے، اللہ، اور میرے ہاتھ اور پاؤں کو بھی باندھ دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں کو باندھ دیا، ہاتھوں کو بھی باندھ دیا اور آپ کو الٹا لٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اچھی طرح سے تیز کیا اور ذبح کرنے لگے، اور آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے ذبح کرنا چاہا مگر ذبح نہ ہوا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، اللہ رب العزت کا ان پر انعام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک مینڈا لایا گیا اور اس کو ذبح کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا اور اب تک چلا آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام والا واقعہ ہمیں سنایا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام میں قربانی ہی قربانی ہے۔ اب پہلا مہینہ دیکھیں جو ہمارا اسلامی مہینے کے حساب سے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی قربانی کی، 72 رفقا کے ساتھ آپ کربلا معلیٰ پہنچے اور آپ دین پر قربان ہو گئے۔ آپ آخری مہینہ دیکھیں ذوالحجۃ الحرام، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی، تو ہم بھی راہ خدا عز و جل میں قربانی دیں۔ ہم سے جان کی قربانی فی الوقت نہیں مانگی جا رہی، تو ہم وقت کی قربانی دیں، ہم مال کی قربانی دیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہمیں برکتیں ملے گی۔ ابھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہوا، ہم نے سنا، اور بھی بہت ساری خصوصیت ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مخلوق میں جو سب سے زیادہ افضل ہیں وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی سب سے پہلے تعمیر کی، یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ مکان کی صورت میں اسے لے کر آئے، اور جس پتھر پر آپ نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، وہ پتھر جس جگہ پر نصب ہے وہاں پر لوگ قیام اور سجدے کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ تو بہت ساری آپ کی خصوصیات ہیں۔ اچھا، کئی ایسے کام ہیں جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نہیں ہوتے تھے، وہ آپ نے شروع کیے ہیں۔ تو ان میں سے 8 کام ہم اپنے نابینا اسلامی بھائی سے سنیں گے، اور یہ ضرور سنیے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی شروع ہوئے، وہ ہمیں سنائیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے بال سفید ہوئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو بال سفید ہوئے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوئے، اور جب بال سفید ہوئے تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟
تو کہا یہ بزرگی ہے. تو آپ نے عرض کی یا اللہ عز و جل اسے اور بڑھا دے. سبحان اللہ. جی. اور نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید بالوں پر مہندی لگائی. اور نمبر 3، سلا ہوا پاجامہ. ہاں جی، آپ نے سلا ہوا پاجامہ پہنا. زیب تن فرمایا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد ہے جو پاجامہ استعمال کرتے ہیں. جی ہاں. جی. نمبر 4، سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر خطبہ پڑھا. سبحان اللہ. نمبر 6، سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نوازی کی. سبحان اللہ. نمبر 7، سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی لوگوں سے تو گلے ملے. سبحان اللہ. نمبر 8، سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرید تیار کیا. سبحان اللہ. سرید جو وہ سالن میں وہ روٹی بھگو کر جو کھائی جاتی ہے اس کو سرید کہتے ہیں. سالن میں اس کو روٹی کو پکائی جاتی ہے تو وہ بھی آپ ہی نے سب سے پہلے شروع کیا. اور الحمدللہ وہ کئی چیزیں اس میں سے الحمدللہ وہ رائج ہوتی چلی گئی. الحمدللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ندیم بھائی اللہ عز و جل آپ کو برکت عطا فرمائے. فیضان بھائی آپ کیا تحفہ پیش کریں گے ندیم بھائی کو؟ آب زمزم شریف کا پانی. سبحان اللہ. مرحبا. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، خوش ہو رہے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے پاکستان سطح کے ذمہ دار محمد حنیف اتاری بھی موجود ہیں. ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ یہ خصوصی اسلامی بھائیوں کے شعبے میں کس طرح کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ عز و جل یہ ڈیف گونگے بہرے بھی یہاں موجود ہیں، نابینا بھی موجود ہے. آپ ان میں کس طرح کام کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، کچھ اس میں ہمیں بتائیں. الحمدللہ عز و جل ہمارا جو شعبہ ہے مجلس خصوصی اسلامی بھائی، جی اس میں گونگے بہرے اسلام بھائی، ماشاءاللہ، نابینا اور معذور اسلامیوں میں مدنی کام اچھا. کرنا اس میں ہوتا ہے. معذور بھی ہیں. جی ہاں. معذور اسلامی بھائیوں میں بھی آپ مدنی کام کرتے ہیں. الحمدللہ. یعنی پاؤں سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے. معذور تو نابینا بھی کہلائیں گے لیکن خصوصیت کے ساتھ جو ہاتھ پاؤں سے بھی معذور ہیں. اچھا، انہیں بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں. جی جی الحمدللہ. تو آپ کو اس میں آزمائش نہیں ہوتی کوئی، جیسے کہ ایک عام اسلامی بھائی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو ان کو تو صرف مطلب کہ بولنا پڑتا ہے. اب یہ گونگے بہرے تو اس میں تو اشارے بھی سیکھنے پڑیں گے. نابینا ہے تو ان کو تو ہاتھ پکڑ کے لانا پڑے گا، ویسے تو وہ آئیں گے نہیں. اور معذور تو پھر معذور ہے. تو اس میں کچھ آپ کو آزمائش یا ایسا کچھ سامنا ہوتا ہو؟ نہیں آزمائش ہوتی، مگر الحمدللہ عز و جل ہمارے اس لیے نا عمومی اسلامیوں کو ہم 12 دن کا کفر ملا کورس یعنی اشاروں کے زبان میں سکھاتے ہیں. اور اس 12 روزہ مدنی کورس میں الحمدللہ عز و جل ہم یعنی نابینا کے والے سے بھی وہ سکھاتے ہیں کہ نابینا کو چلانا کیسے ہے، نابینا کو یعنی کہ لے کے کیسے آنا ہے. سیکھنا پڑتا ہے. جی ہاں، نابینا کو چلانا کیسے؟ بالکل. وہ تو ہم تو جیسے جا رہے ہوتے تو کوئی نابینا کھڑے ہوتے تو ہم تو ہاتھ پکڑ کر روڈ کا کراس کروا دیتے ہیں. تو اس میں کیا سکھانا ہے؟ یہ تو ہاتھ پکڑ کر یوں چلے جانا ہے. اس مجلس کے اندر باقاعدہ یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ نہ صرف روڈ کراس کرانی ہے بلکہ ان کی تربیت بھی کرنی ہے. اور الحمدللہ جب مجلس کے تحت قافلے سفر کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کو کھانا کیسے کھلانا ہے، ان کو وضو کیسے کروانا ہے، تو یہ سب طریقے جو ہیں یہ سکھائے جاتے ہیں. عثمان بھائی آپ کچھ اس میں ارشاد فرمائیں. اکثر ہم جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ نابینا اسلامی بھائیوں کی ہیلپ کر دیتے ہیں کہ چلتے ہوئے ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں. جی. فرق جو ہمیں محسوس ہوتا ہے نا، جو کورس کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نابینا کو جب لے کے چلتے ہیں تو ہم اپنی سپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا، ہمیں تو نظر آ رہا ہے ہم تو اپنی سپیڈ سے چل رہے ہیں، لیکن جو بلائنڈ ہے، نابینا ہے، اب اس نے تو اپنی سپیڈ سے چلنا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا. جی. اس نے تو قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے. تو اس میں تربیت یہ دی جاتی ہے کہ جب نابینا کو لے کے چلیں گے تو ہمیں نابینا کی سپیڈ سے چلنا ہوگا. اچھا، دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں یہ کورس کرنا ہے ہم کو، یہ ثواب کا کام ہے. اور دیکھیں ہم اپنی مدنی پھول ہے، ہم اپنی اسپیڈ سے چلتے ہیں. ماشاءاللہ یہ کورس آپ کرواتے ہیں اور یہ واقعی یہ تو سیکھنے والی بات ہے
یہ تو سیکھنا چاہیے آدمی کو کہ ایسا واسطہ تو کوئی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس کا ہوگا کہ ان کو بھی اس طرح دیکھا ہوگا انہوں نے کہ نابینا کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں یا ان کو مدد کی ضرورت ہے. واقعی بہت پیارے ہم کو مدنی پھول الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ عید کے دن اپنے گھر پر یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. عید قرباں ہے اور آپ کے گھر پر بھی قربانی ہو سکتا ہے ہوئی ہو، اور باہر سے بھی قربانیاں رشتہ داروں میں بھی ہوتی ہے. گوشت بھی آیا ہو سکتا ہے کہ کسی نے پہلے سے ڈی فریزر لے کر رکھ دیا ہو کہ گوشت اس میں اسٹاک کرنا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، غریبوں کو مت بھولیے گا. جو غریب ہیں ان کو ضرور گوشت پہنچائے. اور ویسے بھی 3 حصے تو کرنے ہوتے ہیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے. چاہے تو 3 حصے کرنا بہتر ہے، چاہے تو سبھی رکھ لیں، لیکن سب نہیں رکھنا ہے، سب نہیں رکھنا ہے، غریبوں کو دے. آپ کے گھر پر تو قربانی ہوئی ہے، آپ کے جاننے والے بہت سارے ہیں تو انہوں نے بھی آپ کو گوشت وغیرہ اور بہت کچھ دیا ہوگا. لیکن کئی ایسے غریب ہوتے ہیں جن کے گھروں میں عید کے دنوں میں بھی گوشت نہیں پہنچتا. یہ بیچارے گوشت کھانے سے محروم رہتے ہیں. تو اپنی قربانیوں میں غریبوں کو مت بھولیے. حاضرین سے بھی تو کچھ سوال کریں. فیضان بھائی یہ تو بیٹھے ہوئے، ان سے تو کچھ سوال اب تک ہوا نہیں ہے. بھائی کچھ سوال بتائیں بھائی، کیا سوال کریں؟ چلیں بھائی اب آپ کی طرف آ رہے ہیں. پہلی نماز عید کب ادا کی گئی؟ لے بھائی چلے 3 آپشن دیتا ہوں میں آپ کو، 2 ہجری، 3 ہجری یا 4 ہجری. چلو آسان کر دیا. 2 سے ہجری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جواب درست ہے. قربانی میں عقیقہ کا حصہ شامل کر سکتے ہیں؟ جی، قربانی میں عقیقہ کا حصہ داخل کیا جا سکتا ہے. داخل کیا جا. بکرے کی ہم قربانی کریں تو اس میں عقیقے کا حصہ شامل کر سکتے ہیں؟ نہیں، تو بڑی قربانی میں. حنیف بھائی کچھ آپ بتائیں کہ مزید کیا کیا آپ کام کرتے ہیں، کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو اپڈیٹ دیں اور آپ کو کیا امیدیں ہیں، کچھ ارشاد فرمائیں. عمومی اسلامی کو ہم کورس کرواتے ہیں 12 دن کا، جی، جس کا نام عمومی اسلامی بھائی کو جو بول سکتے ہیں کفل منا کورس ہے. اشاروں کی زبان میں سکھاتے ہیں، ان کو اشارے سکھاتے ہیں. جی جی بالکل سکھاتے ہیں. ماشاءاللہ. اس طرح ہم جو خصوصی اسلام میں جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، گونگے بہرے. ان کو بھی ہم مدنی تربیتی کورس 12 دن کا کرواتے ہیں. اچھا، گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کا بھی کورس ہوتا ہے؟ جی ہاں ماشاءاللہ. 12 دن کا؟ بالکل. اس میں فرائض، علوم، طہارت کے مسائل سکھائے جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو نابینا اسلام میں جو دیکھ نہیں سکتے، ان کو بھی ہم الحمدللہ 12 دن کا مدنی تربیت کورس کرواتے ہیں. نابینا اسلامی بھائیوں کا الگ سے کورس ہوتا ہے؟ جی ہاں، ان کا بھی 12 دن کا کورس ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان میں بھی ان کے فرائض، علوم اور ناظرین، دعوت اسلامی گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کا الگ کورس ہوتا ہے جس میں ان کو فرائض، علوم، نماز، وضو، غسل، نماز کے فرائض، شرائط، واجبات، مفسدات، یہی یعنی بھائی. جی جی. اور اسی طرح یہی چیزیں نابینا اسلام بھائیوں کا الگ سے کورس ہوتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے. جی تو ان کو خصوصی کو کیسے سکھاتے ہیں؟ یہ تو سن نہیں سکتے. ان کو بھی اشاروں کی زبان سے. اور ایکٹیویٹیز کچھ بتائیں. جی الحمدللہ ان کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. مدنی قافلے؟ جی ہاں. اچھا. 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے اور 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہاں تک کہ ہمارے 12 ماہ کے مدنی قافلے بھی خصوصی اسلامیہ کے سفر کرتے ہیں. اللہ اکبر. 12 ماہ کے مدنی قافلے؟ جی ہاں، 12 ماہ کے مدنی قافلے اللہ سفر اکبر. کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور اسی طرح ہمارے یعنی کہ ہمارے کبینہ سطح پر ہمارے اجتماعات ہوتی ہیں کہ نابینا کے علیحدہ ہوتے ہیں اور خصوصی کا ہم علیحدہ کرتے ہیں، ترکیب بناتی ہیں. اور اسی کا یہ حال ہی میں ہمارا جو سالانہ اجتماع ہمارا 3 دن کا الحمدللہ ہر سال خصوصی اسلامیہ نابینا اور ڈیف یعنی گونگے بہرے اور معذور اسلامیہ کا اجتماع بھی سالانہ ہمارا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. سالانہ 3 روزہ اجتماع بھی ہوتا ہے اور اس سال ابھی ہوا ان کا، اور آنے والے سال بھی انشاءاللہ عز و جل یہ 3 روزہ مدنی تربیتی اجتماع خصوصی اسلام بھائیوں کا مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہوگا. پاکستان بھر سے گونگے بہرے نابینا معذور اسلامی بھائی اس میں شرکت کرتے ہیں. اس میں بھی تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کیا سبق ملا؟ بہت سارے مدنی پھول ملے کہ دیکھیں اگر ہمارا بھی جذبہ ہو تو نیکی کی دعوت اور بیان جو ہے ایک گونگا بہرا اسلامی بھائی کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے. تو ہم تو سن بھی سکتے ہیں، ہم تو بول بھی سکتے ہیں. ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے، ہمیں بھی درس و بیان کرنے چاہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. تو یہ سارے طریقے
सीखने को मिल जाएंगे, कैसे दर्स करना है, कैसे बयान करना है, ये सिखाया जाएगा। और नाबीना इस्लामी वैद्य के जामियातुल मदीना में पढ़ रहे हैं, 6ठे दर्जे में पहुंचे हुए हैं, 7वें दर्जे में पहुंचे हुए हैं, और जज्बा देखें, देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो है वो उस्ताद साहब जो पढ़ाते तो बताते कि बहुत तवज्जो देकर सुनते हैं और फिर याद कर लेते, फिर किसी तालिब इल्म के साथ बैठकर वो याद करवाते, याद कर लेते हैं, इम्तिहान भी दे देते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से ये आलिम भी बन जाएंगे। देखें हमें क्या जज्बा मिला, हम भी अपने बच्चों को जामियातुल मदीना में लगाएं, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से हम भी वाबस्ता हो जाएं, अपने औलाद को भी वाबस्ता करें, अपने बच्चों की अम्मी को भी वाबस्ता करें, अपने भाइयों को भी वाबस्ता करें, खुद भी वाबस्ता हो जाए, अपनी आखिरत की बेहतरी करें, हमारी आखिरत बेहतर हो जाए, हमारी आखिरत बेहतर हो जाए, गुनाहों से हम बच जाएं। देखिए ऐसे इस्लाम भाई कई नेमतों से महरूम है, आँख की नेमत से महरूम है, बोलने की नेमत से, सुनने की नेमत से महरूम है, फिर भी देखें जज्बा देखें, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं ये। और अल्लाह का शुक्र अदा करना, बुजुर्गों ने यही कहा है कि अपने जिस्म को राह खुदा में सर्फ कर देना, जो नेमतें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दी हैं उसका सही इस्तेमाल करना, ये नेमतों का शुक्र अदा करना, इसको भी कहा गया। तो हम तो बीना हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हो जाए, अपनी आखिरत की तैयारी करें, और गूंगे बहरे नाबीना इस्लामी भाइयों के पास भी आएँ, इनको मोहब्बत दें, इनको शफकत दें और इशारों की ज़बान सीखें। हमारे निगरान ने हमको बताया कि बाकायदा कोर्स होता है इसका, तो इसकी तारीख भी इंशाअल्लाह बता दी जाएगी, प्रोमो वगैरह चलते रहते हैं हमारे, तो उसमें आपको तारीख पता चल जाएगी। तो मेरे नौजवान इस्लामी भाई, मेरे जवान इस्लामी भाई, मेरे मुबल्लिगीन इस्लामी भाई, वो ये कोर्स ज़रूर करें और इनमें आकर मदनी काम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ढेरों बरकतें और भलाइयाँ नसीब होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि जो कुछ हमने सुना, जो हमने देखा, अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो हमने वक्त दिया, और कल बरूज़ क़यामत इसे हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।